میں بادشاہ ہوں، ایک شہزادی ہوں میں، تو یہ جوجھ بوجھی نہیں ہوں میں، مجھے اپنے خاندان اور اپنے خون کا پتہ ہے۔ میں نے کہا یہاں کی رہائش تو اتنی اچھی ہے کہ پنکھا چلتا نہیں ہے، گرمی سے مار رہے ہیں، اور آپ نے ڈولیاں وہ دی ہیں جس میں کھڈمل آ جاتے ہیں، مطلب چوہے آتے ہیں۔ یہ جو آپ نے یہ دیا ہوا ہے یہ مچ بیچ، اس میں تو اتنے کھڈمل چڑھے تھی، تو میں نے کہا یہ کیا، یہ یہاں کی رہائش نہیں، مگر میں نے جو منہ سے کہہ دوں نا وہ کام ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت افسوس لگا اس چیز کا کہ میں نے کیوں کہا ہے، مگر میرا دادا جو ہے دلی کا ہے نا، تو دلی تو پھر دل جوتتی ہے، تو ہمارا دودھ ہزارے کا ہے، تو ہزارہ تو پھر مشکل گزارا۔ میں اس خاندان نسل کی ہوں، یہ دادے پوترے کی، میرے نوکر چاکر تھے، میں ایسی نہیں ہوں۔ جب میں جاتی تھی تو ویسی کھڑا ہو جاتا تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں حلیمہ ذوالفقار۔ آج ہم موجود ہیں اسلام آباد میں۔ یہاں ایک اماں جی ہیں جو رہتی تو سڑک پر ہیں، پر کہتی ہیں کہ وہ ایک بادشاہ کی پوتی ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس بادشاہ کی پوتی ہیں اور سڑک پر یہ کیوں رہ رہی ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسی اماں جی؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ نے سنا ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا اماں جی، آپ نے اپنے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ بادشاہ کی پوتی ہیں۔ اگر آپ بادشاہ کی پوتی ہیں تو آپ سڑک پہ کیوں رہ رہی ہیں؟ میں اپنی خوشی سے رہ رہی ہوں، پتہ کیوں؟ وہ مجھے آنے نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ درباروں پہ نہ جائیں، ہم دربار ہمارے ہیں مگر ہم جانے نہیں دیتے ہیں، وہ مجھے تالا لگا دیتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں اپنی مرضی سے آگے پیچھے پھروں تو میں آتی ہوں۔ بریمان میں آئی ہوں تو انہوں نے میرے 3 تروڑے نکال دیے ہیں، ادھر بھی میرے ساتھ انہوں نے لڑنا شروع کیا ہے، ادھر بھی آئی ہوں ادھر بھی کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں میرے ساتھ سارے مسئلے مسائل کیوں ہیں، مجھے اپنی زندگی کیوں نہیں آزاد ہونے دیتے ہیں، مجھے خوشی سے کیوں نہیں رہنے دیتے ہیں، کیوں مجھے تنگ کرتے ہیں سر۔ آپ یہاں کہاں سے آئی ہیں؟ کس جگہ سے آپ یہاں آ کے رہنا شروع ہو گئی ہیں؟ میں تو یہاں ہی کی ہوں، یہی میرا گاؤں ہے، یہی میرا شہر ہے، کیونکہ جب جنگ لڑی تھی میرے دادے نے تو ساری دنیا چلی گئی تھی، تو میرا دادا، میرا خاندان نسل نہیں گیا تھا۔ کیا نام ہے آپ کے دادا کا؟ میرے دادا بری سرکار ہیں، شاہ محمود بادشاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، میں بادشاہ ہوں، ایک شہزادی ہوں میں، تو یہ جوجھ بوجھی نہیں ہوں میں، مجھے اپنے خاندان اور اپنے خون کا پتہ ہے۔ دیکھیں مگر ان کو میں یہی کہتی ہوں میرے ساتھ مطلب پنگا نہ ہی کریں، میں کسی کے ساتھ نہیں کرتی ہوں نا، تو میرے ساتھ بھی نہ کریں، میری اپنی مرضی۔ تو انہوں نے کہا جو اپنی مرضی کرتی ہو تو پھر تم چلی جاؤ، ہیں کہ تم سنتی نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، آپ کو ٹیبل پر ہر چیز پکا کے دی ہے، کپڑے دھو کے دیے، نوالا۔ انہوں نے مجھے اپنی مرضی سے میں نے آج دن تک کام نہیں کیا، میں کام پہ جاتی تھی، 30 سال میں نے ہاسٹل کام کیا ہے، مگر نام ہاسٹل کا تھا، کام ہاسٹل کا تھا، میں نے میڈموں سے بھی کام کروایا، میں نے خود نہیں کیا، باتوں سے وہی کرتی رہی ہیں، میرا نام خالی تھا کام کرنے کا۔ اور سب لڑکیاں لڑکے جتنے بھی تھے انہوں نے میرے ساتھ بہت پیار کیا، میں کیوں کہوں، ادھر میں آؤں ادھر بھی میرے ساتھ بہت پیار کریں۔ اب یہ میرے ساتھ تھوڑا سا یہ لگڑا دگڑا کرتے ہیں، میں کہتی ہوں میرے ساتھ نہ کرو، جو کچھ مانگتے ہو مجھ سے پیار سے مانگو گے نا، پیار سے مانگو گے تو جو کچھ مانگو گے آپ کو ملے گا، تو پیار سے نہیں مانگو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی صدر ہیں اور وزیر اعظم ہیں وہ آپ سے ملے ہیں، آ کے ملاقات ہوئی ہے، مجھے بتائیں عمران خان صاحب سے ہوئی ہے ملاقات؟ ہاں کیوں نہیں ہوئی ہے، پرکو ہوئی ہے، پرکو میرے وہ مطلب کیسے ہوئی ملاقات، کہاں ہوئی؟ میں گئی تھی ان کے پاس کہ ہمیں کوئی نوکری دے دے، اس ٹائم میں نوکری نہیں کرتی تھی نا، کرتی تھی مگر پر ویٹ کرتی تھی، سرکاری نہیں کرتی تھی، تو میں گئی ہوں تو میں نے کہا کوئی غریبوں کو مدد کر دیں، کوئی امداد کریں، کوئی زکوٰۃ دیں، کوئی کچھ تو خیال کریں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم کریں گے، دعا کریں کہ ہم بھی اپنے سیٹ پہ آ جائیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گی۔ جب میں نے ادھر پھر آئی ہوں ادھر تو نواز شریف آیا، اس کو بھی میں نے دعا دی ہے، اس نے کہا مجھے دلی محبت ہوئی ہے کہ مجھے سب دوبارہ آیا گیا ہوں، تو انہوں نے میرے پیسے منظور کر کے اپنے سیکٹریوں کو کہنا عمرے کروائے ہیں، آج کروائے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو یہ بات کیسے پتا کہ انہوں نے اپنے سیکٹریوں کو حج اور عمرے کروائے؟ مجھے پتہ چل گیا تھا نا، کیونکہ میرے پیسے منظور ہوئے تھے بیت المال میں،
تو میں نے کہا آپ ان کو عمرے حج کروائے ہیں تو میرے پیسے تو مجھے ہمیں کہتے ہو کہ نہیں ملتے ہیں، غریبوں کے پیسے لے کر آپ یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ مجھے بنظیر کے پیسے ملتے تھے، اس نے مجھے 30,000 روپیہ دیا ہے، اور اس کے بعد مشرف نے 3 لاکھ روپیہ دیا، میرے میاں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس نے داخل کروایا کمپلیکس میں، سکندر صاحب تھے، کیونکہ میں جہاں بھی گئی ہوں اور مینیجر میرے ساتھ 6 مہینے رہا ہے، کوئی کسی کے پاس رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اور جب انہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا کمپلیکس والوں نے، انہوں نے کہا یہاں کی رہائش کیسی ہے؟ میں نے کہا یہاں کی رہائش تو اتنی اچھی ہے کہ پنکھا چلتا نہیں ہے، گرمی سے مر رہے ہیں، اور آپ نے ڈولیاں وہ دی ہیں جس میں کھڈمل آ جاتے ہیں، مطلب چوہے آتے ہیں، یہ جو آپ نے یہ دیا ہوا ہے یہ مچ بیچ، اس میں تو اتنے کھڈمل چڑھے تھی، تو میں نے کہا یہ کیا، یہ یہاں کی رہائش نہیں۔ نواز شریف کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں نے ان کے جانے کا کہا تو وہ چلے گئے، آپ نے اس وجہ سے کہا کیونکہ بیت المال سے آپ کو پیسے نہیں ملے؟ کو کہا کہ نواز شریف نے کہ دیکھیں ہمارے خاندان کا ہے، سب کچھ ہے، مگر میں جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کو کہا، مگر میں نے جو منہ سے کہہ دوں نا وہ کام ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت افسوس لگا اس چیز کا کہ میں نے کیوں کہا ہے، مگر پھر بھی آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کرے گا سب کی دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، کب تک رہیں گے وہ اور کب چلے جائیں گے؟ عمران خان نے جب میرے ساتھ ادھر آئے ہیں، انہوں نے ادھر قاری صاحب کا جلسہ کیا ہے، تو میں نے کہا آپ جلسے کرتے ہیں، سی ڈی اے والے بھی جلسے کرتے ہیں، میں نے کہا آج دن تک آپ نے میرے خاندان، میری نسل نے 300 کنال زمین ہے، یہی ہمارا گاؤں ہے، یہی میرا شہر ہے، آپ نے حق حقوق نہیں دیا، چیک ادھر ہی پڑے ہیں۔ میں نے کہا میرا خاندان، میری نسل کھا رہی ہے اور درباروں پہ وہ نہیں بیٹھ رہی ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا ہے کہ میرا خاندان، میری نسل اپنے خون پر سینے کی کھائے گی۔ عمران خان کو جب تک اس کا دانہ پانی ہے وہ ادھر رہے گا، جب اس کا دانہ پانی ختم ہو جائے گا وہ چلا جائے گا۔ ہاں، عمران خان کو یہ چاہیے غریبوں کو تنگ نہ کرے، غریبوں کی ہر بات پوری کرے گا، مطلب سبزی پہ اس کا دھیان رکھے، دالیوں پہ رکھیں، آٹے پہ رکھیں، غریبوں کو کیسے مل رہا ہے، امیروں کو کیسے مل رہا ہے، غریبوں امیروں کو ایک جیسے نہ دیکھے، کیوں کہ امیر تو جو ہوگا وہ تو کھا لے گا، جو غریب ہوگا وہ کیا کرے گا۔ اچھا، کسی نے آپ سے اگر دعا کرانی ہو تو کیسے کرائے آپ سے دعا؟ جب ادھر آپ کو آنا ہو تو مجھ سے دعا کروا لینا، میں دعا کر دوں گی، یا فون کر دینا، میسج کر دینا، کسی کو بندے کو بھیج دینا کہ ہماری دعا کرائیں تو میں دعا کر دوں گی، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ میں جس کو بھی دعا دی ہے نا اسی کو پوری ہے۔ بندہ ایک مرا آیا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی تویز نہیں چھوڑا، کوئی دربار نہیں چھوڑا، میں ٹھیک نہیں ہویا۔ میں نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اٹھ کر تم کہو گے کہ مجھے پتھر بھی دو میں کھا جاؤں گا، تو مگر تمہیں 3 گھنٹے کے بعد تم سو جاؤ گے۔ وہ سو گیا، اس کے بعد اٹھا تو اس نے کہا مجھے کھانا دو، اب تک وہ بیمار نہیں ہوا ہے، وہ کشمیر کا ہے۔ تو جتنی یہ میں نے ہاسٹل میں 30 سال آخر زندگی گزاری ہے، صبح سے لے کر شام تک میرا جو خالی سلام ہے اسی کا مول نہیں ہے۔ تو جو میں نے مردوں کی سے لے کر سر تک میں نے ساری پڑھائی کی ہے، کس کے لیے کی ہے؟ عوام کے لیے کی ہے نا۔ تو جب اگر عوام مجھے تنگ کرے تو پھر مجھے بتاؤ مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں؟ یہ کیا مزار ہے؟ میں نے کہا یہ مزار نہیں ہے، زندہ ہے، ولی اللہ دے مردے نہیں، کردے پردہ پوشی ہیں، جاؤ سلام کرو۔ انہوں نے سلام کیا، کہتا میرے مسئلے حل ہوں گے، میں نے کہا ہوں گے۔ پھر کہتا ہے میرا دادا جو ہے دلی کا ہے نا، تو دلی تو پھر دل جوتتی ہے، تو ہمارا دودھ ہزارے کا ہے، تو ہزارہ تو پھر مشکل گزارا۔ پھر پتہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد ہر جگہ میں جتنا یہ مطلب آپ کی قوم میں ہے، اتنا ہمارا خاندان ہے، یہ جتنا بھی سسٹم ہے یہ میرے خاندان، میری نسل کا ہے، مگر میں اس کے بجائے بھی میں نے ساری پڑھائی کی ہے، الف سے لے کر جے تک۔ میں نے کہا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ہمارے لیے نہیں اس نے پڑھا ہے، تو میں نے پڑھا۔ پھر میرے ساتھ تو ایسے بیماریاں نہیں ہونی چاہیے، پھر گندے سسٹم نہیں نہ لگنے چاہیے۔ دیکھو میری بات سنو، جب دودھ میں طاقت ہوتی ہے تو دودھ میں والی آتی ہے نا، تو جب دودھ میں طاقت ہی نہیں ہوگی تو والی کیسے آئے گی؟ اصل دودھ ہوگا۔ میرے پپا کہتے تھے کہ نا آج میرا بیٹا کتنا دودھ ہوگا؟ میں نے کہا آج 5 کلو ہے، کل 10 کلو ہے۔ پھر کہتے ہیں اب کتنا ہوگا؟ میں نے کہا 20 کلو ہوگا۔ میرے پپا نے کبھی پانی نہیں ڈالا، اصل دودھ پیا ہے، اور میں اس خاندان نسل کی ہوں، یہ دادے پوترے کی، میرے نوکر چاکر تھے،
मैं ऐसी नहीं हूँ। जब मेरा दादा आता था ना यहाँ पे, तो ये तो गाड़ियाँ बाद में चली हैं, मेरे दादे की कराचियों। दादे ने नाम मेरा रखा हुआ है सैदी, 2 हो गए हैं, और सैयद ज़फ़र शाह ने रखा है 3 ज़रिया है कि ज़ैरो की, और यूनिवर्सिटी में ने उन्होंने मुझे रखा है वीसी, कि ये वीसी है। जब मैं जाती थी तो वीसी खड़ा हो जाता था। सेक्रेटरी ना, मैं अपने भतीजे को दरख्वास्त देने गई हूँ, तो मैंने कहा मेरे भतीजे की दरख्वास्त रख ले। कहता है कि नहीं रखूँगा और नहीं करूँगा। मैंने कहा अगर तुमने ना रखी, 2 दिन के बाद तीसरे दिन तुम्हारी सीट नीचे आ जाएगी। तो नीचे आया, पूरी यूनिवर्सिटी रोई है। पूरी यूनिवर्सिटी रोई। उन्होंने कहा वोट डाल दिया। उन्होंने उसके बाद मेरा उन्होंने ख्याल नहीं छोड़ा है। सिक्योरिटी अफसर जो है उसके साथ मैंने पंगा किया है। वो कहता है ओ इधर से कैसे आ गई हो। मैंने कहा ओ मेरा गांव, ये मेरा शहर है, ज़रा तमीज़ से बात करना। मैं सिक्योरिटी हूँ। मैंने कहा मैं सबसे बड़ी सिक्योरिटी हूँ, मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ये कहेंगे लोगों से कि इनको बिल्कुल तंग ना करें, इनकी दुआएं लें, इनसे अपने लिए दुआएं कराएं और इनकी दुआएं कबूल हों आपके लिए। इसके साथ ही मुझे और साफ डिजिटल से दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।